اور خاص طور پہ پاکستانی اور انڈین لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کو بالکل اوائڈ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ندر ویڈیو، اور آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے آپ بیک ٹیسٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس میں بہتر ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو نیا بندہ ملتا ہے آپ کو مارکیٹ میں، اس کو جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اسٹریٹجی سیکھتا ہے اور مارکیٹ میں آ کے چارٹس پر اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو جو نمبر 1 پرابلم فیس کرتا ہے وہ یہ فیس کرتا ہے کہ اس کو صرف وننگ سیٹ اپس نظر آ رہے تھے، یعنی اس سیٹ اپ جب وہ چارٹ پر اگر دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کو صرف وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ جگہ نظر آ رہی ہیں جہاں پر وہ سیٹ اپ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جبکہ وہ جگہ جہاں پر وہ سیٹ اپ فیل ہوا ہوتا ہے موسٹلی وہ جگہ نظر سے یوں سمجھے کہ اوجل ہو جاتی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ایک نئے آدمی کی آئی سائٹ اتنی ٹرین نہیں ہوئی ہوتی اور وہ جسٹ ان نئے سیٹ اپس کو جہاں پر بھی وہ ون ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ لوز ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی آئی سائٹ سے آپ یوں سمجھے کہ گزرتی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ایشو آتا ہے اس کی سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ ہے ہم فارورڈ سے بیک ورڈ جا رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی جو لوگ آتے ہیں، نئے یوزر جو بھی آتے ہیں مارکیٹ میں، وہ جب بیک ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو نئے سیٹ اپس کو جب وہ ڈپلوائے کرنا شروع کرتے ہیں چارٹس پر تو وہ فارورڈ سے بیک ورڈ جا رہے تھے، یعنی اس طرح سے وہ چارٹ کو موو کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ان کو وہ سیٹ اپ نظر آ رہا ہوتا ہے اس جگہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ سیٹ اپ موسٹلی نظر ہی وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ ون ہوا ہوتا ہے، جہاں پر وہ لوز ہوا ہوتا ہے وہ جگہ نظر ہی نہیں آتی، نیچرلی نظر نہیں آتی۔ اب اس کا جو مین ریزن ہے وہ فارورڈ سے بیک ورڈ جانے کی وجہ سے یہ سب سے بڑا ایشو آتا ہے۔ اب اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ بجائے بیک ورڈ جانے کے آپ پیچھے چلے جائیں، جتنا بھی آپ نے بیک ٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے 3 مہینے پہلے کا کرنا ہے، 4 مہینے پہلے کا کرنا ہے، جتنا پیچھے آپ جا سکتے ہیں جائیں، پیچھے سے آگے کی طرف آئیں۔ اب اس سے ہوگا کیا، اب سمپلی آپ کیا کریں، زوم ان کریں چارٹ پر، اب یہاں پہ آپ نے اینڈ پوائنٹ کو دیکھنا ہے، اس اینڈ پہ جو چارٹ کا یہ اینڈ، اب جیسے ہی آپ فارورڈ جائیں گے آپ کو ایک ایک کینڈل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، کلیئرلی نظر آئے گا کہ آپ کا جہاں پہ آپ کا سیٹ اپ فیل ہو رہا ہے۔ مینلی جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیلڈ سیٹ اپس ہیں وہ نظر نہیں آتے، تو جب آپ ایک ایک کینڈل کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک ایک سنگل کینڈل کو آبزرو کر رہے ہوں گے، یہ جسٹ ایسے ہی ہوگا جیسے مارکیٹ لائیو چل رہی ہو، مارکیٹ لائیو چارٹ پرنٹ کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کو ایک فیلنگ آئے گی۔ اب اس کا ایک دوسرا الٹرنیٹو ہے وہ یہ کہ آپ ٹریڈنگ ویو کی پیڈ سبسکرپشن لے لیں، یہ جو ریپلے والا اوپر بٹن آ رہا ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو چارٹ ہے وہ فارورڈ پلے کرتا ہے اسی طرح سے جیسے مارکیٹ لائیو چل رہی ہو۔ لیکن اب جو نیا یوزر ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں پہ اتنے پیسے اسپینڈ کر سکے، تو سمپلی کیا کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ فارورڈ سے بیک ورڈ جائے، فرنٹ سے بیک ورڈ جائے، وہ بیک ورڈ سے فارورڈ اگر چلے اور اس طرح سے ایک ایک کینڈل کو آبزرو کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو فیلئرز جو سیٹ اپ فیل ہوئے جہاں جہاں بھی وہ بھی کلیئرلی نظر آنے لگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک نیا بندہ کیونکہ اس کی آئی اتنی ٹرینڈ نہیں ہوتی، اس کی آئی سائٹ اتنی ٹرینڈ نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ جو ون سیٹ اپس ہیں وہ تو اس کو نظر آ رہے تھے، لوزنگ سیٹ اپس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو لوزنگ سیٹ اپس ہیں وہ بھی آپ کو بڑے کلیئرلی نظر آ رہے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ میرا سیٹ اپ فیل ہوا ہے اور آپ کو ایکچوئل ون ریٹ پتا چل پائے گا۔ تو یہ ایک تو نمبر 1 چیز یہ ہوگی کہ آپ نے پیچھے سے آگے کی طرف جانا ہے، آگے سے پیچھے کی طرف نہیں جانا۔ جو اس میں سیکنڈ چیز ہے وہ یہ کہ سیمپل سائز کتنا ہونا چاہیے، جو امپورٹنٹ چیز ہے۔ موسٹلی لوگ 1 ہفتے 2 ہفتے کے ڈیٹا پہ اپنے سیٹ اپ کو بیک ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو لائیو مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے لگ پڑتے ہیں یا ڈیمو پہ چلے جاتے ہیں۔ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بیک ٹیسٹ پہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ وہ سسٹم سکسیسفل ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا سیٹ اپ برا ہو جو سیٹ اپ آپ بیک ٹیسٹ کریں، اور جس 1-2 ہفتے کے ڈیٹا پہ آپ نے بیک ٹیسٹ کیے اس میں اس نے اچھا پرفارم کیا ہو سکتا ہے آپ کا سیٹ اپ بہت اچھا اور اس 1-2 ہفتے کے بیک ٹیسٹ پہ اس نے اتنا اچھا پرفارم نہ کیا ہو اور آپ اس سیٹ اپ کو ہی چھوڑ دیں جسٹ اس 1-2 ہفتے کے بیک ٹیسٹ کو دیں۔ تو جو سفیشینٹ سیمپل سائز ہے، جو منیمم میرے خیال میں جو کم سے کم ہونا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ 6 مہینے، کم سے کم 6 منتھس کا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ پیچھے جائیں، ایٹ لیسٹ 6 منتھس پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں میرے جو یہ سیٹ اپ ہے اس نے کیسا پرفارم کیا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے، سمپلی آئیں، جو بھی سیٹ اپ آپ کو پیچھے چلے جائیں، 6 مہینے پیچھے چلے جائیں اور بیک ورڈ سے فارورڈ آئیں اور ایٹ لیسٹ 6 مہینے کا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور دیکھیں جہاں جہاں پہ سیٹ اپ فیل ہوا ہے وہ بھی آپ نوٹ کریں، اس کو جرنل کریں، پلس جہاں جہاں پہ وہ سیٹ اپ سکسیسفل ہوا ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ لکھیں۔ اب اس سے ہوگا کیا، آپ کو ایکچوئل ون ریٹ پتا چلے گا آپ کے سیٹ اپ کا کہ پچھلے 6 مہینوں میں میرے سیٹ اپ کا یہ ون ریٹ نکلا ہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ فارورڈ ٹیسٹنگ آتا ہے۔ آپ نے بیک ٹیسٹنگ کر لی ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس انف سیمپل سائز آ گیا کم سے کم 6 مہینے۔ اب یہ 6 مہینے میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو 6 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے یہ تقریباً 2 کوارٹرز بنتے ہیں، 2 کوارٹرز میں ایٹ لیسٹ 1-2 برے ایونٹس، 1-2 اچھے ایونٹس، یعنی 1-2 ایونٹس ایسے جو مارکیٹ کے لیے اچھے ہیں، 1-2 ایونٹس ایسے جس میں وولیٹیلٹی بہت زیادہ بڑھ جائے۔ جس طرح پچھلے 6 مہینوں کی بات کریں تو ٹیرفس آئے تھے، اب ان میں کافی زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ وولیٹائل ہوئی ہے، اس میں کئی جو سیٹ اپس ہیں انہوں نے برا پرفارم بھی کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینوں کے اندر اندر آپ کے پاس 2-4 ایونٹس میجر ایونٹس آ جاتے ہیں جو مارکیٹ کو موو کرنے والے ایونٹس ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی پچھلے 6 مہینوں میں اگر کسی اچھی چیز کی بات کی جائے تو ریٹ کٹس ہیں، یا جو ابھی نیوز آ رہی ہے کہ جو ایزنگ ہے وہ ہوگی اور جو آپ کی کوانٹیٹیو ٹائٹننگ ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے گا یا اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو 5-6 مہینوں میں آپ کو 3-4 ایونٹس مل جاتے ہیں اور اس میں آپ کا جو سسٹم ہے وہ ورسٹ ٹو ورسٹ کنڈیشن پہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو 6 مہینے اس لیے ضروری ہے۔ اب آپ نے بیک ٹیسٹ بھی کر لیا ہے، 6 مہینے کا آپ کے پاس سیمپل سائز بھی آ گیا۔ نیکسٹ جو اسٹیپ آتا ہے وہ فارورڈ ٹیسٹنگ کا۔ فارورڈ ٹیسٹنگ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے آپ نے اس کو ڈیمو پر ڈپلوائے کرنا شروع کرنا ہے، یعنی اس کی ایٹ لیسٹ اس سیٹ اپ کی 3 سے 4 مہینے کی ہسٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے، منیمم 3 مہینے ہونی چاہیے، 6 مہینے
تک ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 3 مہینے کی آپ کے پاس ڈیمو اکاؤنٹ پہ اس سیٹ اپ کی بیس پہ ٹریڈ کر کے اس کی آپ نے ہسٹری جنریٹ کرنی ہے. اس سے ہوگا کیا، آپ کو پتا چلے گا کہ جو میں نے بیک ٹیسٹ کیا ہے وہ ریزلٹس واقعی لائیو مارکیٹ میں بھی ایسے آ رہے ہیں یا نہیں. پلس کیا ہوگا، کئی سیٹ اپس ایسے ہوتے ہیں جن میں رسک کرائٹیریا جو ہے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کئی سیٹ اپس کا ون ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کئی کا کم ہوتا ہے. اب بعض دفعہ کم ون ریٹ والی سیٹ اپس بھی اچھے ریٹرن جنریٹ کر، لیکن جب ون ریٹ کم ہوگا تو اس میں لوزنگ اسٹریکس تھوڑی لمبی ہوگی، جب ون ریٹ زیادہ ہوگا تو لوزنگ اسٹریکس کم ہوگی. اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی آپ لائیو مارکیٹ میں جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک ایوریج ون ریٹ والا سیٹ اپ ہو سکتا ہے اس کی ون ریشو بہت اچھی ہو، وہ ممکن آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہ کرے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ایسے سیٹ اپ کو ٹریڈ کرے تھے جس کا لوور ون ریٹ ہوتا ہے اور اس میں لمبی لوزنگ اسٹریک چلتی ہیں، جب آپ اس کو ڈیمو پر یا لائیو مارکیٹ میں آپ اس کو ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایموشنز پر ہٹ کرتا ہے. اب بیک ٹیسٹنگ میں تو ایموشنز نہیں انوالو ہوتے، بیک ٹیسٹنگ میں تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ میں نے اگر اس طرح ڈپلوائے کیا ہوتا تو یہ ریزلٹس آتے. لیکن جب آپ اس کو ڈیمو پر ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں جب لوزنگ اسٹریکس لمبی آتی ہیں تو آپ کو مارکیٹ بور کرتی ہے، آپ کے ایموشنز پر ہٹ کرتی ہے، اور پھر آپ کو ایکچوئل ریزلٹس پتہ چلتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی، یہ پرٹیکولر سیٹ اپ ہے، بے شک یہ سکسیزفل ہے، کیا یہ میری پرسنالٹی کو سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. موسٹلی جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے جس طرح سے رچرڈ ڈینس کہتا تھا کہ اگر میں اپنے رولز کو نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ بھی چھاپ دوں پھر بھی میکسیمم لوگ لاسز ہی کریں گے، بے شک ان کو سارے رولز پتہ ہوں جو رولز میں آپ خود استعمال کروں. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہر ٹریڈنگ اسٹریٹجی کا رسک کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایک ریکوری ماڈل کر رہے ہیں یوز تو اس کا رسک کرائٹیریا اور ہوگا، اگر آپ سمپلی ون ریشو کی بیس پر ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ اور ہوگا، اس میں لوزنگ اسٹریکس مختلف ہوں گی، اس میں وننگ اسٹریکس مختلف ہوں گی. تو کیا ہوگا، ایموشنلی جب مارکیٹ ہٹ کرتی ہے تو ہر اسٹریٹجی کی ایموشنل ہٹ ڈفرینٹ ہو. تو آپ اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈیمو پر ٹریڈ کریں گے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے کا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ میں نے 3-4 مہینے کنسسٹنٹلی اس کو مارکیٹ میں ٹریڈ کیا ہے اور یہ پرٹیکولر ریزلٹس ہیں جو میں نے جنریٹ کیے ہیں، تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سکسیزفل سسٹم ہے. اب اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے، نمبر 1 آپ آئی سائڈ کو اتنا ٹرین نہیں کریں گے کہ آپ کو لوزنگ سیٹ اپس نظر آئیں. اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ بے شک بیک ٹیسٹ بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، اسٹل آپ کے ریزلٹس وہ نہیں آ رہے ہوں گے جو آپ لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے کیا چیز ہے کہ پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو بیک ٹیسٹنگ کی، تاکہ آپ کی آئی سائڈ ٹرین ہو، وہ لوزنگ سیٹ اپس اور وننگ سیٹ اپس کو ایزیلی ایکولی دیکھ رہی ہو. یعنی جتنے اس کو وننگ سیٹ اپس نظر آ رہے ہیں جس طرح سے لوزنگ سیٹ اپس بھی اس کو اسی طرح سے نظر آ رہے ہوں جس طرح سے وہ وننگ سیٹ اپس کو نظر آ رہے ہیں. کیونکہ وننگ سیٹ اپس دیکھنا کمپیریٹیولی بیک ٹیسٹ میں آسان ہوتا ہے، مینول بیک ٹیسٹنگ. الگوز ہوں تو وہ تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے، اس میں تو آپ بہت لمبا بیک ٹیسٹ کر سکتے ہو اور وہ کافی ایکوریٹ بیک ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن جو آپ مینولی بیک ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آئی سائڈ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی کتنی آئی سائڈ ٹرین ہوئی ہے اور اس میں آپ کی پریکٹس بڑی میٹر کرتی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ کے پاس ایک تو بیک ٹیسٹنگ کا ڈیٹا اچھا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 6 مہینے. نمبر 2 آپ نے فارورڈ سے بیکورڈ جو ہے وہ جانا ہے، یعنی آپ نے پیچھے سے آگے کی طرف جانا ہے، آگے سے پیچھے کی طرف نہیں جانا. ایک تو یہ چیز ہوگی، اس سے آپ کے کلیئر سیٹ اپ نظر آئیں گے. نمبر 2 آپ کے پاس اچھا ڈیٹا ہونا چاہیے. نمبر 3 فارورڈ ٹیسٹنگ کا آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے. اب اس سے ہوگا کیا، آپ کے پاس ایک پورا ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سیٹ اپ کس طرح سے کام کرتا ہے. لائیو مارکیٹ میں اگر میں اس کو ٹریڈ کرتا ہوں تو میں نے کس طرح سے ٹریڈ کرنا ہے، اس کی لوزنگ اسٹریکس کو کس طرح سے میں نے ہینڈل کرنا ہے، اس کی وننگ اسٹریکس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اس میں اگر ریکوری ماڈل یوز کرنا ہے تو کیا وہ اس پہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں آپ کو تب پتہ چلے گی. جو پروسیس میں نے بتایا اس کے تھرو آپ جائیں گے، اس پروسیس سے گزر کر اگر آپ جائیں گے تب جا کے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی. اب مین جو ایشو آتا ہے، یہ پروسیس بہت بورنگ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی لوگ اس پروسیس سے گزرنا ہی نہیں چاہتے، اور خاص طور پہ پاکستانی اور انڈین لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کو بالکل اوائڈ کر دیتے ہیں. جسٹ کیا کرتے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں اس بندے نے 4 سیٹ اپ، ایک سیٹ اپ کو 4-5 جگہ پہ جو ہے وہ ٹریڈ کیا ہے اور اس کی بیس پہ ہم اس کو ٹریڈ کرنے لگ پڑتے ہیں. ہمیں نہیں پتا اس کی سیٹ اپ کا بیک ٹیسٹ، اس کا کیا ریزلٹس ہیں اور کیا اس کی نتائج نکلیں گے، یا فارورڈ ٹیسٹنگ میں سے کیا رزلٹ نکلیں گے. ہم اس چیز کا قطعاً نہیں پتا ہوتا، ہم جسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو لائیو مارکیٹ میں اپلائی کر دیتے ہیں ڈپازٹ کر. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو کوئی بھی سیٹ اپ یوٹیوب پر دیکھیں یا کچھ بھی کریں، خود سے کوئی سیٹ اپ جنریٹ کریں، اس کو بیک ٹیسٹ اس طریقے سے کریں گے تب آپ کو رزلٹس ملیں گے، ادروائز رزلٹس ملنے کے کوئی چانسز نہیں. دیٹس اٹ. یہ ساری ویڈیو تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.